بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 119 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورہ واقعہ کی آیت نمبر 79 سے لے کر 82 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جا رہا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا پھر بھی تم اس کلام سے بے پرواہی برتتے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم نے اسی کو اپنا روزگار بنا لیا ہے کہ جٹلاتے رہو۔ انکم تکذبون، تم جٹلاتے رہو۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلی آیات کے اندر جو ہے وہ قرآن کریم کی حقانیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف وہی لوگ چھو سکتے ہیں جو خوب پاک ہوں۔ مطہرون، خوب پاک ہوں۔ اس کی جو راجح تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا ایک جو اشکال تھا اس کا جواب دیا ہے۔ مشرکین کا اشکال یہ تھا کہ ہمیں یہ یقین کیسے آئے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے، اس میں کسی قسم کی کمی زیادتی نہیں ہوئی ہے، اصلی صورت میں ہم تک پہنچا ہے، یہ ہم کیسے اس میں جو ہے وہ اس پر یقین کر لیں؟ کسی شیطان نے اس میں کوئی تصرف نہیں کیا، یہ کیسے ہم مان لیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، یہ جو کتاب جو قرآن کریم ہے، جو کہ لوح محفوظ میں درج ہے، اسے صرف پاک فرشتے ہی چھو سکتے ہیں اور کوئی بھی نہیں چھو سکتا، یعنی فرشتوں کو ہی وہاں تک رسائی ہے، اور چونکہ فرشتے ہی پاک ہیں، ہر لحاظ سے پاک ہیں، تو لہٰذا عالم بالا تک جو ہے وہی جا سکتے ہیں اور کوئی نہیں جا سکتا۔ لہٰذا جو ہے وہ جس طرح پاک فرشتے اس کو چھو سکتے ہیں جو لوح محفوظ تک جن کی رسائی ہے اور لوح محفوظ تک وہ جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا، اس طرح دنیا میں بھی جو ہے وہ ایسے لوگ ہی اس کو چھو سکتے ہیں، یا ایسے لوگوں کو ہی چھونا چاہیے جو پاک حالت میں ہوں۔ اسی وجہ سے احادیث مبارکہ کے اندر جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کو چھونے سے، اس کو ہاتھ لگانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس سے مراد جو ہے وہ فرشتے ہیں۔ گناہوں سے وہ چونکہ پاک ہوتے ہیں، ان کی لوح محفوظ تک رسائی ہوتی ہے، اور وہ قرآن کریم کے جو مضامین ہیں ان کا بھی ان کو پتہ ہے فرشتوں کو، اس لیے جو ہے وہ وہی چھو سکتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب ایک مفسرین نے یہ بھی اس کا بیان کیا ہے کہ یہ خبر کو بمعنی امر کے لیا جائے، اگر لا یمسہ الا المطہرون کو خبر بمعنی امر کے لیا جائے تو اس صورت میں یہ ثابت ہوگا کہ یہ جو قرآن مجید جو ہے یہ تمہارے پاس لکھا ہوا ہے، اس کو صرف وہی لوگ ہاتھ لگائیں، وہی لوگ چھوئیں جو پاک ہوں، یعنی کہ ہر قسم کی ناپاکی سے، ہر قسم کے حدث سے وہ پاک ہوں، حدث اصغر ہو یا چاہے حدث اکبر ہو، وہ دونوں سے ان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگرچہ اس آیت کا جو ہے وہ نہیں کے معنی میں ہونا، ان کلمات کا نہیں کے معنی میں ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ سے بھی قرآن کریم کو بغیر طہارت کے چھونے کی ممانعت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا، عامل بنا کر بھیجا، تو ان کو جو ہے وہ بہت ساری باتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، بلکہ نصیحتیں لکھ کر دیں۔ تو ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ قرآن کریم کو جو ہے وہ بغیر طہارت کے کوئی بھی نہ چھوئے، قرآن کریم کو وہی چھو سکتا ہے جو پاک ہو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی اسی قسم کی ایک روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کو صرف پاک شخص ہی ہاتھ لگا سکتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں کوئی شخص بھی اس کو چھو نہیں سکتا۔ پاک ہونے میں
جو ہے وہ حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں سے پاک ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں، چاہے حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو، دونوں سے جو ہے وہ پاک ہونا ضروری ہے. ویسے قرآن کریم کے جو غلاف وغیرہ ہوتا ہے یا جو الماری وغیرہ ہوتی ہے اس کو ناپاکی کی حالت میں چھو سکتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کریم سے الگ ہوتا ہے، قرآن کریم کا حصہ نہیں ہوتا. اگر کوئی مستقل کپڑا جو اس کے ساتھ جو ہے وہ مستقل طور پر قرآن کریم کے ساتھ سلا ہوا ہو تو اس کو جو ہے وہ نہیں چھوا جا سکتا. اسی طرح قرآن کریم کی جلد جو ہوتی ہے وہ بھی مستقل قرآن کریم کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو بھی جو ہے وہ نہیں چھوا جا سکتا. اسی طرح حالت حیض میں، حالت نفاس میں بھی قرآن کریم کو نہیں چھوا جا سکتا، کیونکہ یہ بھی جو ہے وہ حدث اکبر میں جنابت کے حکم میں آتے ہیں، حیض و نفاس دونوں. ہاں اگر بے وضو آدمی جو ہے وہ پڑھنا چاہے قرآن کریم کو تو وہ اپنے حافظے سے پڑھ سکتا ہے، زبانی طور پر پڑھ سکتا ہے. اگر دیکھ کر ہی پڑھنا ضروری ہو تو پھر وہ کسی بھی چیز سے جو ہے وہ رومال سے، کسی اور چیز سے اس کے ورق پلٹ کر پڑھ سکتا ہے. حالت حیض اور نفاس میں قرآن کریم کو بالکل بھی پڑھنا جائز نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنابت کے علاوہ کوئی چیز قرآن کریم کو پڑھنے سے روکنے والی نہیں ہے. یعنی کہ جنابت حدث اکبر کو کہتے ہیں، یعنی جس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، تو حیض اور نفاس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، یہ بھی جو ہے وہ حدث اکبر ہے. تو لہٰذا اس صورت میں قرآن کریم کو پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے. تنزیل من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جا رہا ہے. تو لہٰذا بندوں کا یہ کام ہے کہ وہ قرآن کریم پر ایمان لائیں، اس کی عظمت کا حق ادا کریں، اس کو یاد کریں، اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں. لیکن بہت سارے لوگ جو کہ مشرکین مکہ میں سے تھے اور مشرکین تھے، وہ قرآن کریم کی طرف سے جو ہے وہ اعراض کرتے ہیں، قرآن کریم کی طرف سے جو ہے وہ پیٹھ پھیر لیتے ہیں، بے رخی کا اظہار کرتے ہیں. تو لہٰذا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے ان کو. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تم جو ہے وہ بے رخی اختیار کرتے ہو. وتجعلون رزقکم، اور تم نے جو ہے وہ شکر کرنے کی بجائے جو ہے وہ تکذیب کو ہی اپنا وتیرہ بنا لیا ہے، اور تمہیں شکر کرنا چاہیے، جھٹلانے کی روش جو ہے اس کو چھوڑنا چاہیے. مدہنون کا معنی جو ہے وہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ متہاونون، اس کو تم ہلکا سمجھتے ہو، بہت ہی معمولی چیز سمجھتے ہو. اور مدہنون جو ہے یہ ادہان سے ماخوذ ہے، اس کا معنی مصنف نے بھی متہاونون سے ہی کیا ہے، یعنی تم بہت ہی ہلکا اور معمولی سمجھتے ہو. یہ جو ادہان ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں چمڑے کو جو ہے وہ تیل لگا کر نرم کرنے کو ادہان کہا جاتا ہے. بطور مجاز کے، بطور استعارہ کے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ قرآن کریم کی طرف جو توجہ ہونی چاہیے، جس طرح کی توجہ کا حقدار ہے قرآن کریم، اس طرح کی توجہ تمہارے اندر نہیں ہے. اور حمزہ استفہام لایا، فبہذا الحدیث، یہ حمزہ استفہام لا کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس میں توبیخ ہے، تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہ سرسری بات جو تم سمجھتے ہو، اس کو اس طرح کی بات تمہیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تمہیں نزول قرآن پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی نزول قرآن کی جو نعمت ہے اس پر تم شکر کی بجائے جو ہے وہ جھٹلانے کا رویہ اختیار کر رہے ہو، یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے. تم نے جو ہے وہ جھٹلانے کو ہی اپنا لیا ہے شکر ادا کرنے کی بجائے. تو لہٰذا تمہارا نصیب اب جو ہے وہ تکذبون، تکذیب کرنا ہی ہے. یعنی تم شکر کی بجائے تکذیب میں ہی پڑے ہوئے ہو، تمہیں تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. فلا اقسم بمواقع النجوم سے لے کر یہاں تک جتنی بھی آیات ہیں، ان تمام آیات کا تعلق نزول قرآن سے ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ بارش ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ آج کچھ لوگ جو ہے وہ شاکر ہوئے، اور جن لوگوں نے یوں کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی ساقط ہونے کی وجہ سے، سقوط کی وجہ سے بارش ہوئی، تو وہ لوگ کافر ہوئے.
تو اس پر یہ فلا اقسم بمواقع النجوم جس کا جو ہے وہ تفصیل ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی ہے، وہاں سے لے کر وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ تک یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا اس حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بارشیں نازل فرماتا ہے جو کہ تمہارے لیے رزق کا ذریعہ بنتی ہیں، اس پر جو ہے وہ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تم شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی تکذیب کرتے ہو، یعنی کہ اس کو ستاروں کی طرف منسوب کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی تکذیب کرتے ہو۔ لہٰذا اس روایت کے مطابق وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ کا تعلق جو ہے وہ اس سے پہلی آیات کے ساتھ ہے، یعنی کہ جس میں بارش کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، کیونکہ بیچ میں قرآن کریم کی حقانیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری آیات جو ہے وہ اسی وجہ سے نازل ہوئی تھی، ان کے نزول کا مقصد صرف یہی تھا جو انہوں نے بارش کی وجہ سے نافرمانی کی تھی، اور بارش کو سقوط اور غروب کی طرف جو ہے وہ منسوب کر کے اور اسی کو ذریعہ سمجھتے تھے بارش کا، کیونکہ بیچ میں قرآن کریم کے متعلق جو آیات آئی ہیں ان کے مضمون الگ ہیں۔ چونکہ یہ آیات ایک ساتھ نازل ہوئی تھی تو اس وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو ہے وہ ان آیات کی سب کی تلاوت کر دی اور کہا کہ یہ ساری آیات جو ہیں وہ اس وجہ سے نازل ہوئی ہیں۔ بہرحال وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ جو ہے یہ اس ناشکری کی طرف اس میں اشارہ ہے جو کہ بارش کے برسنے کا چونکہ وہ ذریعہ سمجھتے تھے سقوط ستاروں کے سقوط اور غروب کو، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تم نے اپنا جو ہے وہ اپنے حصے میں اپنے نصیب میں جو ہے وہ شکر کی بجائے تکذیب ہی جو ہے وہ اپنا لی ہے، اور تم اسی رویے پہ چلتے ہو، تم نے تکذیب اور جھٹلانے کا رویہ ہی اختیار کر لیا ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ لا یمسہ خبر بمعنی النہی، یہ جو لا یمسہ ہے، لا یمسہ الا المطہرون، مصنف فرماتے ہیں کہ یہ نہیں بمانے خبر بمانے نہیں ہے، یعنی کہ نہیں چھو سکتے اس کو صرف وہی لوگ جو پاک ہیں، ای الذین طہروا انفسہم من الاحداث، جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ احداث سے پاک کر لیا ہو، صرف وہی چھو سکتے ہیں۔ تنزیل منزل من رب العالمین، تنزیل منزل کے معنی میں ہے جو کہ نازل ہوتا ہے جو ہے یا پھر نازل کیا جاتا ہے پروردگار کے جو ہے وہ عظیم تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ افبہذا الحدیث القرآنی، حدیث سے مراد مصنف فرماتے ہیں کہ قرآن ہے۔ انتم مدہنون متہاونون مکذبون، یعنی کہ مدہنون تم ہلکا سمجھتے ہو، متہاونون اس کا معنی کیا مصنف نے کہ تم اس کو جو ہے وہ سرسری کلام سمجھتے ہو، اہمیت نہیں دیتے ہو، تکذیب کرتے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ مِنَ الْمَطَرِ، اور تم جو ہے بنا رہے ہو اپنی غذا، اپنا دھندا بنا لیا ہے تم نے، یعنی بارش یعنی اس کی شکر گزاری کو، من المطر ای شکرہ، بارش یعنی کہ اس کی شکر گزاری کو تم نے اپنا دھندا بنا لیا ہے۔ انتم تکذبون، کس چیز کا دھندا بنا لیا ہے کہ تم اس کی تکذیب کرتے ہو، کہ تم نے جھٹلانے کو ہی جو ہے وہ اپنا دھندا بنا لیا ہے، شکر کرنے کی بجائے تم جو ہے وہ اس قرآن کریم کو ایک تو ہلکا سمجھ رہے ہو، سرسری بات سمجھ رہے ہو، معمولی سمجھ کر جھٹلا رہے ہو، اور تو اپنی غذا اور اپنا دھندا بنا لیا ہے بارش یعنی اس کی شکر گزاری کو، یعنی مصنف نے ای شکرہ سے اشارہ کر دیا کہ مضاف جو ہے وہ یہاں پر محذوف ہے، مضاف الیہ مضاف کے قائم مقام ہے۔ بعض حضرات نے جو ہے وہ آسمانی رزق سے مراد جو ہے وہ شکر لیا ہے، مراد ان کی نزدیک آسمانی رزق سے مراد شکر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ کی بجائے وَتَجْعَلُونَ شُكْرَكُمْ پڑھا ہے، یعنی بطور تفسیر کے رزقکم کی تفسیر شکرکم سے کی ہے، تو مصنف نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ بِسُقْيَ اللَّهِ حَيْثُ قُلْتُمْ مُطِرْنَا بِنَوْءِ قَضَا،
آگے اس کی تفسیر بیان فرما دی، یعنی کہ اللہ کے سیراب کرنے کو، بسقی اللہ، اللہ کے سیراب کرنے کو، حیث قلتم، یہ کہہ کر، یہ کہتے ہوئے، مطرنا بنوع کذا، کہ یہ بارش جو ہے وہ فلاں ستارے کے اثر سے ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔